السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم الحمد للہ، السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم سب السلام زندہ ورحمۃ دل ہے اللہ ماشاء وبرکاتہ۔ اللہ، سب ایک دم پریزنٹ ہے سننے کے لیے، الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ جی جتنا زندہ دلی سے الحمدللہ۔ یہاں پر جمع کیے ہیں، جتنا زندہ دلی سے اللہ اتنے ہی جوش کے ساتھ یہاں بیٹھو کہ جو کچھ انشاءاللہ سن کر یہاں سے اٹھیں گے نا، اس پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں کیا کر دے، توفیق دے دے، کیونکہ ہم سنتے بہت ہے، عمل میں ہمارے کوتاہی ہے، وہیں پکڑو گی ساری، ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کریے کہ جو کچھ اللہ ہمیں توفیق بخش رہا ہے نا سننے کی، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی انشاءاللہ توفیق بخش دے، آمین ثم آمین۔ تمام آمین۔ تعریفات سب سے پہلے اللہ رب العالمین ہی کے لیے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے وہ سورۃ تغابن کی وہ آیت رکھنا چاہوں گی۔ اٹھائیے قرآن مجید میری پیاری بہنوں، پڑھیے، نکالیے سورۃ تغابن، پڑھیے اللہ رب العالمین کی پیاری سی آیت۔ کیا ارشاد فرما رہے اللہ رب العالمین؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین؟ اے وہ لوگوں، ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ، کس سے؟ ایمان والوں سے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے کیا ہو جائیں گی؟ کھلی ہوئی دشمن۔ نعمت ہوتی ہے نا اولاد اور بیوی کا اچھا ہونا، ہم نے کیا پڑھا حدیثوں میں کہ بے شک جو سب سے بہترین متاع، سب سے بہترین ساز و سامان دنیا کا اگر کوئی ہے تو وہ نیک عورت ہے، المرأۃ الصالحۃ۔ سنیں ہم سب، کسی کو اگر نیک بیوی مل جائے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت اسے مل گئی، ہے نا۔ پھر بچے، بچے کی نعمت کے لیے تو انسان درگاہ تک پہنچ جاتا ہے، جاہلانہ کام اپنی زندگی میں کر گزرتے ہیں لوگ، جو چیز ایکچوئل ریالٹی میں ہے ہی نہیں، اس جگہ سے جا کے مانگنے لگ جاتے ہیں اولاد، اتنی بڑی نعمت اس کو سمجھتے ہیں، ہے نا۔ تو گناہ کی طرف بھی بڑھ جاتے ہیں، شرک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں، بیوی اور اولاد، اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ رب العالمین نے کھلا ہوا دشمن کیوں کہہ رہا ہے ہمارے لیے؟ ہاں، سورہ تغابن کی آیت میں کیوں عدوان کا ذکر کیا؟ بیوی اور بچے کیسے دشمن ہو گئے ہاں ایمان والوں کے لیے؟ دیکھیے، یہ نعمت تو ہے، ایک بیوی اور بچہ اگر سیدھے راہ پر ایمان کے ساتھ ہے نا تو بہت بڑی نعمت ہے، اگر ایمان خراب ہو گیا نا ان کا تو یہ دشمن بن جائیں گے، یہ بگاڑ کا سبب بن جائیں گے ہمارے لیے۔ کب؟ جب یہ بے نمازی ہوں گے، جب ان میں ایمان نہیں ہوگا، جب یہ بگڑے ہوئے ہوں گے، جب یہ فحاشیت کی طرف ہوں گے، جب یہ گناہوں کی طرف ہوں گے، تو یہی اولاد، یہی بیوی ہمارے لیے کیا بن جائے گی؟ ہماری نسلوں کے لیے دشمن۔ کیا بن جائے گی؟ ایمان والوں کے لیے دشمن بن جائے گی۔ تو آئیے میری پیاری بہنوں، آج کے اس درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اسی ٹاپک کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی۔ اولاد کی تربیت میں ہم جس جینڈر سے ہمارا تعلق ہے، فیمینائن جینڈر سے، ہم فیمیل ہیں، ہم عورتیں ہیں، تو ہمارا کیا کردار بنتا ہے اولاد کی تربیت میں؟ اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دے دی، ہم نے تو اسے بہت بڑی نعمت سمجھ لیا، ہمیں مل گئی اولاد، ہم کسی کی بیوی بن گئے، ہم کسی بچے کی ماں بن گئے۔ یہ حدیث ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر کسی کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے متعلق کیا کیا جائے گا؟ آخرت کے دن سوال کیا جائے گا۔ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں سوال کیا جائے گا۔ کتنی ذمہ داری ہم نبھا رہے ہیں؟ کس حد تک اپنی ذمہ داری کو ہم نبھا رہے ہیں؟ ہاں، ایک ایک آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعہ رکھنا چاہوں گی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت پڑھتے ہیں جب، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت کے بارے میں اللہ کے رسول سے سوال کرتی ہیں، وہ آیت میں ہے کہ لوگ صدقہ بھی دیتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور نیک کام بھی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود چیریٹی کرنے کے بعد بھی ان کے دل ڈر رہے ہیں۔ تو عائشہ تعالیٰ پوچھتی ہے آپ سے وسلم سے کہ اتنا نیک کام کرنے کے بعد یہ لوگ ڈر رہے ہیں، کیا یہ لوگ چوری، زنا، شراب وغیرہ پیتے ہیں کیا، اس لیے یہ لوگ ڈرتے ہیں کیا ان کے نیک کام کے بعد؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ یہ لوگ تو بل ہم یتصدقون، بلکہ یہ لوگ تو صدقہ بھی دیتے ہیں، یہ لوگ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ لوگ تو روزہ بھی رکھتے ہیں۔
یہ ڈرتے کس لیے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ لوگ ڈرتے ہیں اس لیے کہ کہیں ان کا جو عمل ہے اللہ کو پسند نہ آئے اور اللہ ریجیکٹ نہ کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نیکی کرنے کے بعد بھی صحابہ کرام کے دلوں میں ڈر ہے. ہاں، کہ ان کی نیکی کیا پتا کوئی ایسی ادا ان کی اللہ کو نا پسند آ جائے اور ان کی نیکی ان کے منہ پر مار دے، پھینک دے، اللہ رب العالمین ایکسپٹ ہی نہ کرے وہ نیکی کو. تو اپنے آپ کو بہت بڑے فخر کی بات نہیں سمجھنا چاہیے انسان کو کہ مجھے یہ نعمت مل گئی، میں اس کے لائق تھا تو مجھے یہ اولاد ملی، میں اس کے لائق تھی تو مجھے یہ بیوی ملی، میں اس لائق تھی تو مجھے یہ شوہر ملا. یہ چیز سوچنا بند کر دیجئے میری پیاری بہنوں. اپنے حقوق کو سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے، اگر کسی بچے کی اولاد کی ماں بنایا ہے، اگر آپ کو کسی شوہر کی اگر بیوی آپ کو بنایا ہے، تو آپ پر ایک ذمہ داری عائد ہو چکی ہے، اور اس ذمہ داری کے متعلق آخرت میں سوال کیا جائے گا. اور ریوارڈ اور اس کی جو سزا ہے وہ سب کچھ پہلے سے بتا دیا ہے. پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، الحمدللہ ہم سب اس چیز کا علم رکھتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں اس پر عمل نہیں ہے. اس آیت کو اپنے اندر اپنے دماغ میں کوٹ کر لیجئے کہ جو اولاد اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں اپنی مرضی سے تو نہیں ملی نا. ہاں، ایک پتا بھی نہیں ہلتا نا اللہ کی مرضی کے بنا. وہ اولاد کی چاہت کے لیے انسان کتنے بڑے بڑے گناہ کی طرف بڑھ جاتا ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی، نہیں ہو رہی، نہیں ہو رہی، ہو گئی. وہ نعمت دیتا کون ہے؟ ہاں، کہاں سے ملتی ہے وہ نعمت؟ اللہ رب العالمین دے رہا ہے نا. اگر ہم چاہ بھی لینا کہ اپنے سے اپنی اولاد کیسی چاہیے، کہاں ہم کو کب چاہیے، ہم نہیں کر سکتے. وہ اللہ کی مرضی ہے، جب اللہ چاہے گا تبھی دے گا. اس نے اتنی بڑی نعمت جب دی، وہ چیز ہماری قدرت میں نہیں تھی، وہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اتنی بڑی نعمت، تو اس کے بارے میں ہم سے سوال بھی ہوگا. اتنا بڑا گفٹ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، تو اس کے سوال کا بھی اللہ رب العالمین ہم سے پورا سوال، حساب و کتاب پورا لیں گے، پورا چٹا کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا. کیا جواب دیں گے وہاں ہم؟ ہاں، نوح علیہ السلام ان کی اولاد کے تعلق سے سنیں، کتنی کتنی تکلیف، کتنا مشقتوں سے انہیں مطلب سامنا کرنا پڑا، اپنی اولاد کے سامنے آ کر کھڑے ہونا پڑا، جب ان کی اولاد ان کے سامنے الٹا ان کے نیگیٹو مائنڈ پہ آ کر کھڑی ہو گئی تھی. وہ دین کو ایکسپٹ نہیں کرنے کے لیے تیار تھے ان کے بیٹے. تو یہ نہیں اپنے آپ کو یہ سمجھ لینا کہ میں عالم دین ہوں، میں عالمہ ہوں، تو میرا بچہ تو نارم آگے جا کر نیک بن ہی جائے گا. ابھی اس کو میں شرٹ پہن، ابھی اس کو میں ہاف آستین پہنا دیتی ہوں میری بیٹی کو، ابھی اس کو میں ویسٹرن کلچر میں ڈھال دیتی ہوں، چلے گا. بڑی ہو کر تو میں تو عالمہ ہوں، میری بیٹی بھی اسی اس چیز کو فالو کرے گی. 16 سال تک، 18 سال تک جس بچی کو تم ویسٹرن کلچر سکھا رہی ہو، پھر اسے 19 سال پر فوراً تم ایک ہی دن میں سوچو کہ میری 16 18 سال میں جو میں نے اس کی تربیت کی وہ ایک دن میں ختم کر دوں، تو کیا ختم ہوگی؟ ہاں، 16 سال دیے تم نے ان پٹ کرنے میں، تو ایک دن میں آؤٹ پٹ تو نہیں ہو جائے گا نا. ہاں، 10,000 ویڈیوز اگر آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو ٹائم لگتا ہے ڈیوائس میں، وہی 10,000 ویڈیوز کو ڈیلیٹ کریں گے تو بھی تو ٹائم لگے گا نا. ہاں، پھر بھی وہ رہتی ہے ریسائیکل بن میں. تو یہ ان پٹ کرتے وقت ہمیں دھیان دینا ہے کہ ہم کیا ڈال رہے ہیں اپنی اولادوں کے اندر، کی بعد میں نکالنے کی نوبت ہی نہ آئے. وہ چیز کوئی ایسی چیز نہ ہم ان پٹ کر دیں کہ اس کے بعد میں نکالنے کی، ڈیلیٹ کرنے کی نوبت آ جائے ہماری اولادوں میں سے. یہ تربیت کا معاملہ ہونا چاہیے ہمارا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اتنی صحیح اور غلط کی ہر انسان کو تمیز ہے، ہر ماں باپ کو تمیز ہے. ہر ماں باپ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اسے پتا ہے کہ مجھے اولاد کو نیک بنانا ہے، لیکن محنت نہیں کر رہا وہ شخص. اور محنت جہاں نہیں کرو گے وہیں پکڑو گی. اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ ہمیں وہ طاقت، وہ قوت، وہ جوش، وہ ولولہ اللہ رب العالمین عطا کرے کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت میں اپنی پوری جان نچھاور کر دیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. آپ لوگوں سے ایک بات، بہت پوائنٹ کی بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری سمجھوں گی کہ دیکھیے، اولاد ایک باپ اور ماں دونوں کا حق ہوتا ہے اولاد پر، لیکن ایک جو باپ ہوتا ہے نا، وہ گھر جس وقت بچے جگے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت باپ گھر کے باہر ہوتا ہے. نارملی عموماً یہ چیز وہ باہر کمانے کے لیے نکلا ہوا ہوتا ہے، تو زیادہ تر ٹائم سپینڈ بچے ماں کے ساتھ کرتے ہیں، سب ہم جانتے ہیں. اور پہلی درسگاہ ہی ماں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ پہلی درسگاہ بچوں کی کون ہوتی ہے؟ پہلی اسکول کہاں ہے بچوں کی؟ ماں کا گود ہے. ماں کے گود سے ہی بچہ پڑھنا لکھنا شروع کر دیتا ہے، وہیں سے علم حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے. اپنے آپ کو وہ آئیڈیل اور وہ نمونہ بناؤ کہ بچے ہم سے وہ چیز سیکھے جو ہم چاہ رہے ہیں ان کے اندر پیدا کرنا. اب میرا بتانے کا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کے سامنے
کہ دیکھیے جب ماں زیادہ ٹائم بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، آئیے آپ لوگوں کے سامنے ابو داؤد کی وہ حدیث رکھوں گی، انما النساء شقائق الرجال، بے شک عورتیں مردوں کے شقائق ہیں، مردوں کے شقائق ہیں. جو حکم مردوں کے لیے نازل ہوا ہے وہی حکم عورتوں کے لیے بھی نازل ہوا ہے. اب جتنا احکام، جتنے سوالات، جتنے ذمہ داریاں مردوں پر ہے نا، اسی طریقے سے ذمہ داریاں عورتوں پر بھی ڈالی گئی ہیں، بانٹ دی گئی ہیں ذمہ داریاں. اب فار ایگزامپل دنیا میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ مردم شماری جو ہوتی ہے، جو سینسس نکالے جاتے ہیں، اس میں مردوں کی تعداد زیادہ ہے عورتوں کے مطابق. ہاں جانتے کہ نہیں جانتے؟ سوری، عورتوں کی تعداد زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں، یہ سب ہم جانتے ہیں. فیمیل دنیا میں زیادہ ہے، فیمیلز کی کوانٹیٹی، فیمیل کی جو نمبرز ہے، اگر نکالے جائے کہ کتنی عورتیں دنیا میں موجود ہے اور کتنے مرد دنیا میں موجود ہے، یا کتنی لڑکیاں پیدا ہوتی ہے دنیا میں اور کتنے لڑکے پیدا ہوتے ہیں، تو لڑکیاں زیادہ پیدا ہوتی ہے دنیا میں بنسبت لڑکوں کے. اب سوچ لو، یہیں سے سوچو، یہیں سے سٹیپ سٹارٹ ہوتا ہے. جب دنیا میں لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں، جب دنیا میں فیمیلز کا زیادہ وہ ہے، کوانٹیٹی ہے، تو اولاد انہی سے ہونے والی ہے، ہوگی کہ نہیں؟ اولاد انہی سے ہونے والی ہے. جب جینٹس حضرات ہے ہی کم دنیا میں، تو بتائیے جن کی کوانٹیٹی زیادہ ہے ان پر ذمہ داری بھی زیادہ عائد ہوگی کہ نہیں معاشرے کو سنبھالنے میں؟ ہاں، معاشرے کی اصلاح میں، اپنی سوسائٹی کو سدھارنے میں، جن کی کوانٹیٹی، جن کی عدد، جن کی تعداد زیادہ ہے، ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہے. اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو. اگر یہ بڑا طبقہ عورتوں کا اپنی ذمہ داری چھوڑ دے گا نا اولاد کی تربیت سے، صرف باپ پر تربیت کا ہے ذمہ داری، باپ پر تربیت کی ذمہ داری ہے، اگر یہ کہنے لگ جائیں نا عورتیں، تو یہ معاشرے کا جو 50 60 70% جو عورتیں موجود ہیں نا، یہ حلقہ پورا ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. وہیں سے نسل خراب ہوگی، پھر وہیں سے ایک سٹی خراب ہوگی، وہیں سے ایک اسٹیٹ خراب ہوگا، پھر وہ کنٹری خراب ہوگی. مطلب یہ چھوٹے سے بڑے تک پہنچے گا. یہ چنگاری لگے گی لیکن ایک آگ شعلے میں بھڑک جائے گی پوری. تو یہ ایک ایک فیمیل کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا کہ اگر اللہ نے اسے ایک بھی اولاد دی ہے نا، تو وہ یہ نیت کر لے، یہ ٹھان لے کہ مجھے اس اولاد کو نیک راہ پر لانا ہی لانا ہے. اور کیسے لائیں گے وہ؟ کیسے لائیں گے؟ 7 to 8 years پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ بچے کو نماز کا حکم دو، ہے نا، اٹھاؤ اسے ساتھ میں لے کے جاؤ نماز پڑھانے کے لیے. 7 سال کی عمر میں مارنے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مارو، نماز نہیں پڑھ، بولو مارنے، اور نہیں پڑھے گا تو مارو، ایسا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں. 7 8 9 3 years تک ہمیں پریکٹس کرانے کا حکم دیا گیا. میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، یہ حدیث آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، باقی ساری تربیتوں کو بھی لے کر، صرف ایک نماز نہیں اور بھی تربیتوں کو سامنے رکھو. 3 years تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹس کرانے کا حکم دیا. 3 سال تک اگر کوئی بچے کو تم روز فجر میں اٹھاؤ، ظہر میں اٹھاؤ، عصر میں اٹھاؤ، مغرب میں اٹھاؤ، عشاء میں اٹھاؤ، 5 وقت اٹھا کے لے کے جاؤ تم، 3 سال تک کنٹینیو، اگر 7 to 9 years تک اگر آپ ایک بچے کو بار بار نماز کے لیے اٹھا رہے ہو، نماز ساتھ میں اپنے پڑھا رہے ہو، آپ بھی پڑھ رہے ہو، اسے بھی پڑھوا رہے ہو، تو کیا وہ بچہ 10ویں سال پہ منع کرے گا نماز پڑھنے سے؟ نہیں منع کرے گا. اور اتنا پریکٹس کرانے کے بعد، نہیں کرانے کے بعد نہیں، اتنی 3 years کی پریکٹس کرانے کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد اگر 10ویں سال میں نہیں مانتا ہے نا بچہ، تب اس کو مارو، تب وہ تھوڑا ضدی ہے. اتنا پریکٹس کرنے کے بعد بھی اگر نہیں مان رہا ہے، تب اسے تھوڑا مارو نماز کے لیے، اگر نہیں سنتا ہے تو. اور نارملی اتنی پریکٹس اگر ہم کرا لے جائیں نا اپنے بچوں کو، 7 to 9 years، اونلی 3 years اگر ہم نے پریکٹس کرا دی نا نماز کی، تو بچہ 10 years میں خود ہمیں اٹھائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کہ امی چلو اٹھو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. تو یہ اپنے اندر چینجز لاؤ. نماز نا انسان کے لائف میں ڈسپلن پیدا کرتی ہے، ایک کنسسٹنسی پیدا کرتی ہے نماز. وہ 7 to 9 years کے اندر ایک بچہ ڈسپلن بھی ہو جائے گا، اس کے اندر ایک کنسسٹنسی آ جائے گی کہ نیند آ رہی ہے پھر بھی اٹھنا ہے، ٹھنڈے پانی ہے تو بھی وضو کرنا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے پھر بھی وضو کرنا ہے، تھک گئے پھر بھی ہمیں وضو کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے. مطلب نماز امپورٹنٹ ہے. اس کے مائنڈ سیٹ میں کیا ہو جائے گا؟ نماز سب سے فرنٹ پیج پر آ جائے گی، آ جائے گی. جس بچے نے اپنی زندگی میں ڈسپلن برپا کر لیا، جس بچے نے اپنی زندگی میں کنسسٹنسی پیدا کر لی، جس ماں نے اپنے بچے کے اندر یہ چیز پیدا کر دی نا میری پیاری بہنوں، پھر آنے والے دنوں میں جو 11 to 20 جو ٹین ایجرز کا جو بچے کے اندر جو ٹین ایجر آتی ہے نا، 12 13 سے لے کر 19 تک کی جو ایج ہوگی، اس میں جب وہ بڑے بڑے گناہ اس کے سامنے آئیں گے نا، جب وہ بڑی بڑی
گناہوں کو جب دیکھے گا، بڑے بڑے غلط کاموں کو جب وہ دیکھے گا، اور پھر اس سے ہم بتائیں گے کہ یہ چیز غلط ہے یہ چیز صحیح ہے، تو وہ ایکسیپٹ کرے گا اس چیز کو، کیونکہ اسے پتا ہے ڈسپلن کیا ہے، اسے پتا ہے کنسسٹنسی کیا ہے۔ ہم اچانک سے اسے وہاں روکیں گے تو اسے نہیں سمجھ میں آئے گا۔ پہلے سے ہی ہم اسے ڈسپلن، اسے پہلے سے ہی ہم نظام، اسے پہلے سے ہی اسلام، پہلے ہی سے ہم اسے سٹیپ بائی اسٹیپ تقوی توحید اگر سکھانے لگ جائے نا بچپن ہی سے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جب وہ اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے گا تو اللہ رب العالمین بھی ہماری نیتوں کا حال بخوبی جانتا ہے کہ ہم نے اسے بچپن سے کیوں سٹیپ سکھائے اسلام کے۔ اللہ رب العالمین بھی اس بچے کو نیک راہ کی طرف لے کر جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لیکن ہم ماؤں کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی ہمیں اعزاز سے نوازا ہے، ماؤں کے پیروں تلے جنت کا وعدہ کر دیا اللہ رب العالمین نے، تو سوچ لیجئے میری پیاری بہنوں، یہ ماں کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کا ریوارڈ اسے یہ مل رہا ہے۔ اگر اس نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو پھر وہ ریوارڈ اس کے لیے نہیں ہے، وہ گفٹ، وہ ریوارڈ نہیں ہے پھر اس کے لیے۔ ایک ماں بننے کے بعد ہمیں اپنی ذمہ داری کو بخوبی سمجھتے ہوئے اس چیز کو کیا کرنا ہوگا، اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ اب فار ایگزامپل دیکھیے، ایک اور میں بات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی۔ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے وہ لوگو انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں مرد اور عورتوں سے پیدا کیا، وجعلناکم، اور ہم نے تمہارے اندر شعبے اور قبائل بنا دیے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ لیکن اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر کون ہے، سب سے اکرم، سب سے عزت والا کون ہے، تقوی والا سب سے عزت دار ہے، رائٹ؟ تو دیکھیے، یہ اللہ رب العالمین نے مرد اور عورتوں سے بنایا، انسانوں کو پیدا کیا اللہ نے، لیکن انہیں شعبے اور قبائل میں کیا کر دیا، ڈیوائیڈ کر دیا، صرف پہچان کے لیے، صرف پہچان کے لیے ڈیوائیڈ کیا ہے۔ اب آتی ہے بات، جب بچے ہمارے بڑے ہو رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں ان کی نکاح کی طرف، ہم آ رہے ہیں ان کی شادی کی طرف، کیا کر رہی ہیں مائیں، میری بیٹی کے لیے تو میں پیسے والا لڑکا ڈھونڈوں گی۔ کیا کر رہی ہے مائیں، میرے بیٹے کے لیے تو میں پیسے والی لڑکی ڈھونڈوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہاں گئی، مال دیکھو، جمال دیکھو، اس کا دین دیکھو۔ اس کا دین بھی آیا نا، آیا کہ نہیں آیا اس کا دین؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس کے دین کو زیادہ فوقیت دو۔ اس کا مال دیکھو، اس کا خوبصورتی دیکھو، اس کا حسب نسب دیکھو، اور اس کا دین دیکھو، لیکن دین کو کیا کرو، فوقیت دو۔ جس نے دین کو فوقیت دے دیا نا، ایک سٹوری میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی، سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ کو پہچانتے ہیں؟ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ان کا نام سنے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، سعید بن مسیب، یہ تابعی واحد، غور سے سنیے، ایسے تابعی تھے جنہوں نے اپنی لائف میں 100 صحابہ کو دیکھا، 100 till 100 اور more than 100۔ سعید بن مسیب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کتنے صحابہ کرام کو اپنی زندگی میں، مطلب یہ ایک دم قریب کے زمانے میں تھے صحابہ کے، 100 صحابہ تک کے صحاباؤں کو انہوں نے دیکھا تھا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ کیا کرتے تھے پتہ ہے، اپنے مسجد میں بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے، درس دیتے تھے نا جب وہ، تو ان کے پاس بہت سے اسٹوڈنٹس آتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے دین کا۔ ان کی بیٹی، سعید بن مسیب کی بیٹی کے لیے ایک مرتبہ وہاں کے خلیفہ وقت کی بیٹے کا رشتہ مانگنے آئے، خلیفہ بیٹے کا رشتہ مانگ رہے، کہہ رہے کہ مجھے آپ کی بیٹی دے دیجئے۔ سعید بن مسیب کے پاس ایک ایسے خلیفہ وقت کا رشتہ آ رہا ہے جن کے پاس بے حساب مال، بے حساب دولت ہے، بے حساب رتبہ، وہ اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں، سعید بن مسیب نہیں دے رہے اپنی بیٹی، انکار کر دیا، منع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھتے ہیں سعید بن مسیب کہ ان کے جو کلاس میں، ان کے جو حلقے میں نا ایک اسٹوڈنٹ ڈیلی آتے تھے پڑھنے کے لیے، ایک دن وہ نہیں آتے، ایبسینٹ ہے، تو 2-3 دن ہو جاتا ہے وہ ایبسینٹ رہتے وہ اسٹوڈنٹ۔ پھر جب وہ آتے ہیں تو سعید بن مسیب ان سے پوچھتے ہیں حلقے میں کہ اتنے دن کہاں غائب تھے، تو وہ اپنی سٹوری بتاتے ہیں کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اور میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی میرا ساتھی، میرا جاننے والا نہیں ہے، لہٰذا میں میری وائف کی تجہیز، تکفین، اس کی جو بھی پوری ذمہ داری ہے وہ مکمل کرنے میں مجھے، اور میری ماں اکیلی تھی گھر پہ، تو اس لیے مجھے 2-3 دن لگ گئے، اب وہ چیز کمپلیٹ ہو گئی ہے تو میں آج کلاس میں حاضر ہوا ہوں۔
जब ये चीज सईद बिन मुसैयब रहीमहुल्लाह अलैह सुनते हैं ना, तो वो क्या करते हैं पता है? वो पूछते हैं उनसे कि क्या आप निकाह के लिए तैयार हैं, क्या आप निकाह करना चाहेंगे दूसरा? तो सईद बिन मुसैयब से उनके स्टूडेंट कहते हैं कि हाँ, निकाह तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे कौन निकाह करेगा? मेरे पास तो कोई माल ही नहीं, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं होता है, मुझसे कौन अपनी बेटी देगा, मुझसे कौन ब्याएगा अपनी बेटी? सईद बिन मुसैयब कहते हैं मैं दूंगा, मेरी बेटी से निकाह करोगे? तो सईद बिन मुसैयब सुन के शौक हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये मजाक हो रहा है, मतलब ये चीज रियलिटी नहीं है, ये हक, ये कैसे हो सकता है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और वो शख्स सईद बिन मुसैयब जिनके पास खलीफा वक्त के बेटे का रिश्ता आया था, वो मुझे अपनी बेटी क्यों देंगे भला? तो वो जब घर आते हैं तो ये चीज उनके समझ के बाहर रहती है। फिर फिर जब वो क्लास अटेंड करने के लिए जाते हैं दूसरी मर्तबा, तो फिर सईद बिन मुसैयब रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे पूछते हैं कि तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया, जो सवाल मैंने किया था, क्या तुम मेरी बेटी से निकाह करोगे? तो सईद बिन मुसैयब कहते हैं कि मतलब आप अपनी बेटी मुझे क्यों देंगे, कि मतलब किस कैसे निकाह हो सकता है, मैं कहाँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो सईद बिन मुसैयब रहीमहुल्लाह अलैह कहते हैं कि नहीं, मेरी बेटी से मैं निकाह कराने के लिए तैयार हूँ। फिर उनका निकाह हो जाता है बहरहाल उनसे। अब वो घर आ जाते हैं, अपनी बीवी को लेके नहीं आते हैं, घर पहुंच जाते हैं अपने घर। घर आने के बाद अपनी माँ से जिक्र करते हैं कि सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह ने ना अपनी बेटी का मुझसे निकाह कर दिया है। तो उनकी माँ कहती है कि तुम्हारा दिमाग ना अभी थोड़ा परेशान हाल है, तुम्हारी बीवी का इंतकाल हो ना, तुम कुछ भी कह रहे हो। मतलब ना उनकी माँ को ये चीज एक्सेप्ट होती है, ना उनके बेटे को ये चीज एक्सेप्ट होती है। जब फिर थोड़ी देर बाद दरवाजे की ठुकने की आवाज आती है, पूछते हैं, कौन है? तो फिर सईद बिन मुसैयब कहते हैं कि मैं हूँ। तो ये जो रहते हैं ना ये जो अंदर जिनसे निकाह हुआ रहता है उनकी बेटी का, वो शौक हो जाते हैं कि आप क्यों यहाँ पर तशरीफ लाए, तकलीफ करें, मैं आ जाता वहाँ। तो सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि तुम अपनी बीवी को वहीं छोड़ आए थे, वो यहाँ पहुंचाने आया हूँ मैं उसे। तो वो जब अपनी बेटी को यहाँ छोड़कर चले जाते हैं, तो ये जो रहते हैं ना ताबई, ये इतना मतलब इनको एकदम वो होता है, शर्मिंदगी महसूस होती है कि मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, और बीवी इस हालत में मेरे पास आ गई है कि हम लोग के पास सिर्फ एक या आधी रोटी, उनके पास हदीस में आता है कि कुछ ऐसा टुकड़ा रहता है, और वही उन लोगों को रात में आधा आधा खाना रहता है रात में। तो ये चीज जब उनकी वाइफ देखती है ना, सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह की बेटी, तो तरबियत देखिए, तरबियत कैसी तरबियत थी उनकी। वो कहती हैं कि आप इस चीज की फिक्र ना करें, मैं अपने लिए भी रोटी बनाऊंगी और आपके लिए भी रोटी बनाऊंगी, और हम सब मिलकर खाएंगे, ये चीज होती है वहां पर। तो ये तरबियत थी। फिर बाद में क्या होता है, कुछ दिन और एब्सेंट हो जाते हैं ये साहब, ये ताबई फिर एब्सेंट रहते हैं, क्लास में नहीं नहीं जा पाते। फिर बाद में जब जाते हैं, तो फिर से सईद बिन मुझसे पूछते हैं कि अब क्यों तुम एब्सेंट है इतने दिन? फिर वो कहते हैं कि जो इल्म मुझे आपसे मिलने वाला था, वो आपकी बेटी से मुझे मिल रहा, तो मैं यहाँ क्यों आता? कहते हैं कि मैं जब आ रहा था तो आपकी बेटी ने कहा कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह के पास इल्म हासिल करने जा रहा हूँ। तो वो कहती हैं कि जो चीज वहां पर वहां वो सिखाएंगे, वो चीज मैं तुम्हें बताती हूँ यहाँ, वो उन्हें अपने पास बिठा लेती हैं। तो इस तरीके से मतलब एक औरत का कितना बड़ा रोल होता है, ये समझो। अगर अल्लाह ने आपको औलाद में बेटी अता फरमाई है ना, तो उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझो, कि अगर आज आपने अपनी बेटी को सही तालीम नहीं दी, तो वो कल किसी और के घर में जाकर उस घर का फसाद का जड़ बन जाएगी। और अगर उसी बेटी को आपने दीन की तालीम दी है, तो वो लड़की उस घर में जाकर, अपने घर में जाकर, वो पूरी नस्ल को आबाद और शाबाद करने का काम करेगी इंशाअल्लाह तबारक ताला। अल्लाह हमें वो तौफीक बख्शे, वो ताकत बख्शे कि हम अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, हर किसी को नेक राह पर चलने की तलकीन कर सकें, उन्हें उन्हें अल्लाह के रास्ते की तरफ बुला सकें, उन्हें दीन के तालीम दे सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करिए कि अल्लाह हमें उतनी ताकत बख्शे। आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी तरबियत के मुतालिक। देखिए, तरबियत में ना सबसे पहला पॉइंट, हमें अपने बच्चों को डर सिखाना है, अल्लाह का डर। दिल में अगर खौफ, तकवा अगर आ गया ना दिल में, और बच्चों के अगर खौफ अल्लाह रब्बुल आलमीन का आ गया ना, एक माँ ज्यादा से ज्यादा 12 आवर्स तो वो बच्चों के साथ होती ही होगी, कम से कम 8 आवर्स तो वो देती होगी अपने बच्चों को। अब वो अलग बात है कि आज की माएँ अपने बच्चों से जान छुड़ाने के लिए, उनसे अपने आप को, अपनी जिम्मेदारियां छुड़ाने के लिए, अपनी जिंदगी में मगन रहने के लिए मोबाइल पकड़ा देती हैं। पकड़ाती हैं कि नहीं पकड़ाती हैं?
چھوٹے بچوں کو اسپیشلی پکڑا دیا جاتا ہے کہ یہ پکڑ مجھے میرا کام کرنے دے، یہ پکڑ مجھے مجھے وہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ لے لو۔ آج تم اسے 4 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر میں تم اسے کنٹینیو موبائل دے رہے ہو، کس لیے؟ جب اسے تمہاری ضرورت ہے، اسے ماں کی ضرورت ہے، اور ماں اسے موبائل دے کر جان چھڑا رہی ہے۔ کل بڑھاپے میں جب ہمیں ضرورت ہوگی نا بچے کی، تو وہ بھی اولڈ ایج ہاؤس پکڑا دے گا ہمیں، پھر ہم کچھ نہیں کہہ پائیں گے۔ بچپن میں تو ہم نے وہی سیڈ دیا نا، سیڈ میں وہی انپٹ کیا، پین ڈرائیو میں وہی ڈالا ہم نے، یہی زہر پکڑایا نا ہم نے اسے، وہی زہر سے اس نے سیکھا۔ سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ کہاں کر رہے ہیں ہم تربیت؟ بتائیے پھر گڑبڑ کہاں ہے ہماری؟ بچے باہر نکل کر نہیں بگڑ رہے ہیں، بچے بگڑ ہمارے ہی سے رہے ہیں، ہم ہی سے رہے ہیں بگڑ بچے۔ اپنے آپ کے اندر یہ سدھار پیدا کیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے اس زہر کا استعمال تو بالکل نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریے کہ اللہ اپنے بچوں کو، ہمارے بچوں کو، دیکھیے جو نسل ہے نا، یہ بوڑھے بوڑھے لوگوں کی، جو یہ نسل جو ابھی چل رہی ہے نا، یہ جو سینچری میں جو اب بوڑھے ہمیں دکھ رہے ہیں نا، ایسے بوڑھے پھر نہیں دکھیں گے، پھر ہم بوڑھے ہونے والے ہیں۔ یہ آخری نسل تھی ان بوڑھے لوگوں کی جو وداؤٹ موبائل فون جوانی انہوں نے گزاری ہے، وداؤٹ انٹرنیٹ انہوں نے جوانی گزاری۔ ان کے چہروں پر جو نور ہے، وہ نور شاید ہمارے چہروں پر نظر نہ آئے آنے والی نسلوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فحاشیت، وہ عریانیت، وہ بے حیائی، وہ بے پردگی ان لوگوں کی آنکھوں کے نظروں سے ہو کر نہیں گزری، جو ہماری نسلوں اور ہماری آنے والی نسلوں کی آنکھوں سے ہو کر گزر رہی ہے۔ تو ہمارے اندر، ہمارے بچوں کے اندر اس طریقے سے شرم اور حیا اور بے حیائی، اس کے درمیان کا جو فرق ہے نا، انہیں سمجھانا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ اور بہت مشکل ہے۔ ہمارے بوڑھے، اتنی بے حیائی ان کے زمانے میں عام نہ تھی، انہیں اس چیز کا فرق بخوبی سمجھ میں آتا تھا، لیکن اب کے بچوں کو بے حیائی اور حیائی کے بیچ کا فرق سمجھانا بہت مشکل ہو گیا ہے، انہیں یہ سب چیز کامن لگ رہی ہے۔ اگر یہی بے حیائی ہم اپنے گھر کے اندر بھی پریزنٹ رکھیں گے نا، تو پھر تو انہیں سمجھانا بالکل ہی مشکل ہوگا کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز صحیح ہے۔ تو ہمیں اس بے حیائی کے ماحول میں ماؤں کو اسپیشلی اپنے گھروں کو حیادار بنانا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے، تاکہ انہیں اس چیز کا فرق سمجھ میں آئے کہ حیا کس چیز کے اندر موجود ہے اور بے حیائی کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ یہ فرق اگر وہ لوگ سمجھ لیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بچپن ہی سے، چھوٹی عمر ہی سے۔ ہم یہ سوچتے چھوٹا بچہ ہے، چھوٹی لڑکی ہے، اس کو کیا فلسطین پہنانا، اسے کیا پورے کپڑے میں رکھنا، چھوٹی ہے گرمی لگے گی، پریشان ہو جائے گی۔ ایک لمٹ ہوتی ہے بچوں کی، لیکن علم کا سکھانا بھی ضروری ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جہاں ہمیں دکھ رہا ہے کہ وہ تکلیف میں ہو گئی ہے، ایکچوئل میں وہ تکلیف میں ہو گئی ہے، تو وہاں خاموشی سے اس چیز کو عمل میں لائیے نا، وہ چیز بول کے اس کے ذہن میں وہ زہر گھول دینا کہ نہیں آپ کو گرمی لگ رہی ہے، آپ کو ایسا، یہ چیز اسے فیل ہی مت ہونے دو، یہ چیز اس کے ذہن میں ڈالو ہی مت، اسے صرف یہ سمجھاؤ کہ یہ چیز کا ہونا اس لیے ضروری ہے بیٹا، کیونکہ یہ چیز ہمارا دین ہمیں کہہ رہا ہے۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت حکمت کے ساتھ کریں گے نا، سوچ سمجھ کر کہ کیا چیز بچوں کو بتانا ابھی ضروری ہے اور کیا چیز بعد میں بتانا ضروری ہے، یہ حکمت اگر ہمارے اندر آ گئی نا، تو پھر اولاد کی تربیت میں بھی آسانی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پیدا ہو جائے گی۔ ایک 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 واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی۔ ایک دادا اپنے اولاد سے کہتا ہے کہ یہ جو موبائل کی جو دنیا ہے نا بیٹا، اپنے پوتے سے کہتا ہے کہ جس موبائل میں، جس یوٹیوب میں، جس فیس بک میں تم لگے ہوئے ہو، جس انسٹاگرام میں تم لگے ہوئے ہو نا بیٹا، اس کے باہر بھی ایک دنیا ہے، اس سے نکل کے تھوڑا باہر بھی دیکھو، ماں باپ، دادی دادا، گھر والے، بہن بھائی، اور بھی لوگ موجود ہیں اس دنیا کے باہر۔ تو بچہ کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ دادا اس کا بھی لنک شیئر کر دیجئے، میں وہیں دیکھ لوں گا۔ اتنا مگن ہو گئی ہے آج کی نسل، اللہ اکبر، اس کا لنک مجھے شیئر کر دیجئے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ یہ جواب ہو گیا ہے بچوں کا، اتنا مگن ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ یہ ٹین ایجرز، ہاں ٹین ایجر، جن کو، جن کے اندر وہ جوش ہے، وہ ولولہ ہے کہ یہ پوری قوم کو بدل سکتے ہیں، ہاں، یہ آج اپنی زندگی برباد کرنے پہ تل گئے ہیں، یہ آج اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہیں، اور سب سے بڑا سبب ان کو بگاڑنے میں، بگاڑتا کوئی نہیں ہے لیکن بگاڑنے کا سبب مائیں بن جاتی ہیں مائیں، کیونکہ انہوں نے جب تربیت کرنا تھا اس وقت تو تربیت کی نہیں۔ اب جب بچے اس چیز کو پختگی میں آ چکے ہیں، جب وہ غلط کام کی جڑوں تک پہنچ چکے ہیں، اب انہیں گھسیٹ کر وہاں سے نکالنا چاہ رہی، تو جب وہ درخت اپنی جڑ پکڑ چکا ہے تو پھر اکھاڑنا بڑا ہی
مشکل ہو جائے گا میری پیاری بہنوں. تو کوشش کریے کہ تربیت سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے پتہ ہے اولاد کی؟ ہسبینڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے، ماؤں سے نہیں سٹارٹ ہوتی. ہسبینڈ جب اپنی وائف چنتا ہے نا، وائف، وہیں سے تربیت شروع ہو جاتی ہے کہ کون سی وائف وہ لا رہا ہے. بیوی نہیں چن رہا وہ اپنے لیے، اپنے ہونے والی اولاد کی ماں چن رہا ہے وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ اپنی، اگر اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے نا، تو سمجھو یہ بیٹی کسی اولاد کی ماں بننے والی ہے. تو آپ بھی یہ بیٹی اسی لیے بڑا کر رہی ہو کہ یہ کسی بچے کی ماں بننے والی ہے اور وہیں سے نسل بننے والی ہے. تو یہ تربیت وہیں سے شروع ہوتی ہے. تو شوہر کے لیے تو وہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ وہ کہاں سے وائف کو چن رہا ہے. اب ماؤں کے لیے کہاں سے شروع ہو رہی ہے آنے والی نسل کی تربیت؟ اپنی بیٹی کو سدھارو، اپنی بیٹی کو نیک بناؤ، اپنی بیٹی کو سیدھے راہ راست پر لاؤ. وہی بیٹی کو کوئی شخص چن کر جب لے جائے گا، وہی بیٹی جب اس شوہر کے بچے کی ماں بنے گی، وہیں سے اس کی تربیت کیا ہو جاتی ہے؟ شروع ہو جاتی ہے اولاد کی. تو یہ تربیت ایسا نہیں ہے کہ جب بچہ پیٹ میں آ گیا اس کے بعد تربیت شروع ہو رہی ہے. نہیں، شروع سے ہی نکاح ہوا بھی نہیں ہے، وہیں سے تربیت شروع ہو گئی ہے اولاد کی، وہیں سے سٹیپ سٹارٹ ہو گیا ہے. پھر یہ کہنا کہ ابھی تو چھوٹی ہے بچی، بڑی ہو جائے گی تب بتائیں گے. تو یہ چیزیں سوچنا ہی ختم کر دیتے، کیونکہ تربیت کا معاملہ تو نکاح سے ہی پہلے شروع ہو جاتا ہے اولاد کی تربیت کا. پھر یہ ساری چیزوں کا سوچنا تو جہالت ہے. آئیے ایک اور چیز میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھوں گی کہ چھوٹے بچے، جو چھوٹے ہوتے ہیں نا بچے، انہیں دین کے بارے میں سمجھاؤ، سکھاؤ. مارو نہیں. مارنے کا حکم کب دیا اللہ کے رسول نے؟ 10 سال کی عمر میں. وہ بھی تب جب 3 سال تک پریکٹس کرنے کے بعد بھی اگر بچہ نہیں سن رہا تب. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے رسول وسلم ایون جب کسی راستے سے گزرتے اور کوئی چھوٹا بچہ وہاں سے ہو کر وہاں رہتا نا، تو سلام کرتے اسے پیار سے. کسی یتیم بچہ ہوتا تو اس کے سر پہ کیا کرتے؟ ہاتھ پھیرتے. اور ایک صحابی اللہ کے رسول وسلم کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، ان کے 10 بچے تھے. اللہ کے رسول وسلم کی ایک اولاد ابراہیم، وہ اپنے بیٹے کو اٹھا کر گود میں پیار کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا جب دیکھتے ہیں نا وہ صحابی، تو کہتے ہیں کہ آپ ایسا کرتے اور میں تو 10 بچے، میں تو کبھی ایسا نہیں کرتا اپنے بچوں کے ساتھ، میں تو کبھی نہیں کرتا، گود میں اٹھاتا اپنے بچوں کو. تو اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ من لا یرحم لا یرحم. جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. ہم کہتے ہیں نا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. ہم کیسی تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی؟ محبت کر رہے ہیں ہم بچوں سے؟ کر رہے ہیں؟ محبت کر رہے ہیں. کیسی محبت کر رہے ہیں؟ دنیا کے لیے. سو رہا ہے، سونے دو، نیند خراب ہو جائے گی، ابھی تھوڑا سو لینے دو، بعد میں اٹھے گا تو فجر پڑھ لے گا. یہ محبت کر رہے ہیں ہم بچوں سے. ابن عثیمین رضی اللہ رحمہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ایک ماں نے پوچھا کہ میرے بچے، اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے یہاں پر، اتنی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے بچوں کو تکلیف ہوگی اتنے بجے اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے، تو میں انہیں اس وقت نہیں اٹھاتی ہوں کہ وہ باہر نکلیں گے، وضو کریں گے تو بیمار پڑ جائیں گے، تکلیف میں آ جائیں گے. تو کیا یہ درست ہے؟ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر فرض کرو کہ یہی گھر کے اندر اگر آگ لگ جائے تو ان کی نیند خراب ہونے کے لیے تم انہیں نہیں اٹھاؤ گی؟ تو ماں کا جواب تھا کہ نہیں، میں تو فوراً اٹھاؤں گی کیونکہ وہ جل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے وہیں. تو یہ جو ٹھنڈک سے تم بچا رہی ہو، اس ٹھنڈک کی چبھن سے کئی گنا زیادہ گرم اس جہنم کی آگ ہوگی جس سے بچانا تم ضروری نہیں سمجھ رہی ہو. لہٰذا جواب انہوں نے اس طریقے سے دیا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم محبت دنیاوی اعتبار سے کر رہے ہیں، آخرت کے اعتبار سے ہم اپنے اولادوں سے محبت نہیں کر رہے ہیں. ان کو تکلیف ہوئے گی ہی نہیں. بچوں کو اگر ہم صبح فجر کے لیے اٹھائیں گے نا تو انہیں تکلیف نہیں ہوگی. کب؟ جب 7 ایئرس کی ایج سے ہم اٹھانا سٹارٹ کر دیں گے تو انہیں لگے گا یہ روٹین ہے، یہ ڈسپلن ہے، یہی کنسسٹنسی ہے لائف کی. جب 7 8 9 3 ایئرس اگر ہم نے پریکٹس کی نماز کو لے کے، تو 10 ایئرس میں پھر ہمیں فیل ہی نہیں ہوگا کہ بچے کو تکلیف ہو رہی ہے. لیکن کب؟ اگر ہم نے کنٹینیو خود بھی اٹھا اور انہیں بھی اٹھایا ٹائم ٹو ٹائم، پورے 3 ایئرس اگر ہم نے پریکٹس کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پیشن گوئی ثابت ہو رہی ہے. ہمارے نماز کو لے کر یہ مسئلہ رہتا ہے کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم نے وہ چیز عمل میں ہی نہیں لائی ہے، اس لیے ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے. وہ چیز عمل میں لا کر تو دیکھو. کوئی بھی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات آج تک ایسی نہیں ہوئی جو ثابت نہیں ہوئی. وہ ساری پیشن گوئیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، جو اللہ رب العالمین نے انہیں علم دیا، جو انہوں نے بتایا ہمیں، وہ سارے پروف ہو رہے ہیں. تو یہ نماز کا مسئلہ ہماری زندگی سے یوں ختم ہو جائے گا، یوں. یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ ایسے ختم ہوگا کہ جیسے ایک دم ہمیں پتہ تک نہیں چلے گا. 7 8 9 بس 3 ایئرز ہمیں کیا کرنا ہے بچے کے پیچھے.
محنت کرنا ہے، اور وہ محنت کیسی ہے، انہیں اٹھانا ہے اپنے ساتھ، ہم بھی اٹھ رہے ہیں نماز کے لیے، انہیں بھی اٹھانا ہے نماز کے لیے، دیٹس اٹ، اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ جب نماز آ گئی نا بچے کے اندر، تو اس کے اندر دین کی محبت، دین کا جذبہ، دین کا ولولہ، اور یہ ماں کرے گی، یہ ماں کے ہاتھ میں ہے۔ 24/7 ابا حضور نہیں ہوتے گھر میں، کون ہوتا ہے گھر میں بچوں کے ساتھ؟ ماں ہوتی ہے۔ تو یہ چیز کس کے ہاتھ میں ہے؟ ماں کے ہاتھ میں ہے۔ اور دیکھیے، جس بچے کے اندر نماز آ گئی نا، جس بچے کے اندر اللہ کا خوف آ گیا نماز کو لے کر، وہ بچہ پھر دین کے ہر کام میں آگے بڑھے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، اپنے بچے کو کیا کریں؟ عقیدے کی تعلیم دیں، کیا کریں؟ عقیدے کی تعلیم دے، شرک سے بچائے، انہیں سمجھائے بچپن ہی سے۔ یہ نہیں کہ ہم نہیں کرتے شرک، ہم تو ہماری نسل ہی پوری شرک سے دور تھی، تو ہمارے بچے کے اندر کہاں سے شرک آئے گا؟ یہ چیز سوچنا بند کر دیجئے۔ یہ جو اتنا مشرکانہ جو زمانہ چل رہا ہے نا میری پیاری بہنوں، یہ جو زہر بھرا زہر آلود جو فون ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور باقی ساری جو دنیا جو شرک سے بھری پڑی ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہمارا بچہ دن سے لے کے رات تک کے بیچ میں کن کن سے ملاقات کر رہا ہے، اور کون کون سی چیزیں ایسی دیکھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ وہ کوئی ایسی چیز اسے پسند آ جائے کہ وہ شرک میں مبتلا ہو جائے۔ ہم نہیں جانتے، اس لیے شرک اور توحید، اس کا علم ہمیں بچپن ہی میں بچے کو دینا ہے، بچپن ہی سے سکھانا ہے کہ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس کی کوئی معافی نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، کیا کہا تھا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو؟ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم، مطلب نصیحت، کتنی پیاری نصیحت، اور بچپن ہی سے دے رہے ہیں نصیحت۔ تو ہمیں یہ ساری چیزوں کو اپنی لائف میں اپلائی کرنا ہوگا، تبھی ہمارے بچے بھی کیا ہوں گے؟ بڑے بڑے دین کے جانباز سپاہی بنیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی امی کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں، کتنی انہوں نے محنت کی، کتنی مشقت کی، آج ان کے بیٹے کا نام کون نہیں جانتا بتائیے؟ یہ دین اسلام کو ایکسپٹ کرنے والا، فالو کرنے والا ہر شخص امام بخاری کے نام سے ماں کو جانتا ہے۔ وہ ماں تھی میری پیاری بہنوں، وہ ماں تھی کہ بچہ نابینا ہے، رات میں اٹھ کر رو رو کر اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگ رہی ہیں تہجد میں کہ میرے بیٹے کی بینائی لوٹا دے، واپس کر دے، اے اللہ میں اسے تیری راہ میں لگا دوں گی، مجھے تیری راہ میں سے اتارنا ہے میرے اولاد کو۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا سن لی، بینائی واپس دے دی، بینائی واپس آئی، اور امام بخاری رحمہ اللہ علیہ اللہ کی راہ میں اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اللہ کی راہ میں اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے۔ سیم کیسز وتھ ابن باز رحمہ اللہ علیہ، ابن باز رحمہ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا بتائیے؟ ہر گھر میں ان کے نام کا چرچا۔ ابن باز رحمہ اللہ علیہ دین کو پھیلانے، دین کو ایکسپلین کرنے میں کتنا بڑا کام انہوں نے انجام دیا ہے۔ یہ بھی نابینا تھے، جانتے ہیں؟ یہ بھی نابینا تھے، یہ اپنی سٹوری بیان کرتے ہیں کہ ان کی ماں روتی تھی ان کی ماں کی میری اولاد نابینا ہو گئی ہے۔ ان کی پڑوسی آ کر ان سے کہتی تھی کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہتی ہے میرا بیٹا نابینا ہو گیا، میرے بیٹے کی نظر چلی گئی ہے، میرے بیٹے کی نظر نہیں ہے۔ وہ کہتی تھی کہ اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے رو، اللہ سے دعا مانگو۔ تو یہ کیا کرنے لگی ان کی ماں پتہ ہے؟ رات میں اٹھ کر رو رو کر دعائیں مانگنے لگی، اتنی دعا مانگی انہوں نے، اتنی دعا مانگی۔ ابن باز رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری بینائی واپس آ گئی، اور آج تک دین کے کام کے لیے جو انہوں نے دعا مانگی ان کی امی نے کہ میرا بیٹا دین کے کام میں لگ جائے، اسے بینائی لوٹا دے، وہ شخص ابن باز رحمہ اللہ علیہ دین کے لیے کتنے بڑے داعی ثابت ہوئے۔ ہم میں سے ہر کسی کے گھر میں ابن باز رحمہ اللہ علیہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ ماں تھی، یہ ماں کی محنت، ماں کی تگودو، ماں کی کوشش، ماں کے جوش اور ماں کے ولولے کا یہ گفٹ، یہ ریٹرن گفٹ تھا ان کے لیے۔ کون نہیں جانتا بتائیے؟ احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ، ہم سب نے ان کے بارے میں سنا، ہم سب ان کی باتوں کو، ان کے علم کو لیتے ہیں، ان سے علم حاصل کرتے ہیں، ان کی جو باتیں ہیں وہ ہماری آنکھوں سے ہو کر گزر رہی۔ کتنا بڑا بڑا کام انہوں نے انجام دیا احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ نے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ، ان کی امی کیا کردار نبھائی ان کے تربیت میں، دیکھیے کیا کرتی تھی پتہ ہے؟ اٹھاتی تھی ان کے لیے پانی، جو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی ہوتا ہے نا وضو کرنے کے لیے، ٹھنڈا ہوتا تھا نا پانی، نماز کے لیے اٹھاتی تھی نا، تو ان کے لیے پانی گرم کرتی تھی کہ تکلیف نہ ہو، کچھ نفرت نہ پیدا ہو جائے دین کو لے کے۔ پانی گرم کرتی تھی، ان کو پانی وضو کراتی تھی، پھر ان کو لے کے جا کے مسجد تک چھوڑ کر بھی آتی تھی۔
یہ یہ محنت کی ہے انہوں نے اپنی اولادوں کے پیچھے، تب ان کا نام، ان کے اولادوں کا نام ہمارے کانوں میں آج گونج رہا ہے۔ یہ محنت ہم کریں گے نا، اگر اپنے ہم محنت کہاں کر رہے ہیں؟ برگر بنانے میں، پیزا کھلانے میں، بچوں کے اسکول کے پروجیکٹس بنانے میں، بچوں کو ٹائم پہ اسکول بھیجنے میں، بس لیٹ ہو جائے، بس چھوٹ نہ جائے، ان ساری چیزوں میں ہماری محنت بہت ہے، ہماری بھی بچوں کے پیچھے، لیکن دنیاوی چیز کو لے کر، یہ دنیا کے لیے ہم انہیں ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں ہم پائلٹ بنانا چاہ رہے ہیں، انہیں ہم پولیٹیشین میں لانا چاہ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک سائیڈ لیول کی چیزیں ہیں میری پیاری بہنوں، اس کو سمجھو، یہ ماؤں کو سمجھنا پڑے گا، بچوں کو نہیں۔ بچے تو اچیومنٹس لیں گے ہی، ان کے اندر تو آئے گی۔ یہ ساری چیزیں نا، یہ دنیاوی اچیومنٹ ہے، یہ مقصد نہیں ہے دنیا کا، یہ صرف ایک اچیومنٹ ہے۔ اگر بچہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، ایک ٹیچر بن گیا، ایک قابل فخر پولیٹیشین بن گیا، تو یہ ساری چیزیں دنیا کی اچیومنٹ کہلائے گی۔ یہ گول نہیں تھا، ہماری زندگی کا یہ مقصد نہیں تھا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جناتوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے اس چیز کو، موٹیو، اپنا مین مشن اس چیز کو لے کر چلیے۔ کس چیز کو؟ کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ نے اگر ہمیں اولاد بخشی ہے تو ہمیں اس کی تربیت، بے پناہ کوشش اور بے پناہ طاقت، اپنی پوری جوانی اس کی تربیت میں لگا دو، پھر بڑھاپا دیکھو کتنے سکونی سے گزرتا ہے۔ ہم؟ ماں ماں کے تعلق سے ایک سٹوری آپ لوگوں کو بتاؤں گی، ہم سب جانتے ہیں وہ سٹوری، ہمارے کانوں سے ہو کر گزری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک فقیر آتی ہیں مانگنے کے لیے، ایک ماں آتی ہے اپنے دو بچیوں کے ساتھ۔ ہم عائشہ تعالیٰ کے پاس بھی ایون کچھ نہیں ہوتا کھانے کے لیے، پر وہ دیکھتی ہیں تو انہیں 3 کھجور مل جاتی ہے، پھر وہ اسے دیتی ہیں۔ وہ کھجور ماں اپنے ہاتھ میں ایک لیتی ہے، ایک بیٹی کو دیتی ہے، ایک دوسرے بیٹی کو دیتی ہے۔ دونوں بیٹیاں اتنی بھوکی ہوتی ہے کہ بہت سپیڈ میں وہ لوگ کھجور کھا لیتے ہیں، پھر اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگتے ہیں دونوں، کہ وہ جو کھجور امی کے پاس ہے وہ بھی ہمیں مل جائے۔ تو ان کی ماں کیا کرتی ہے، وہ کھجور بھی ہاف ہاف کیا کرتی ہے، ڈیوائڈ کر کے دونوں کو دے دیتی ہے۔ دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ سنیں یہ حدیث، سنیں، ہم سب سنیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ چیز دیکھتی نا تو بہت ان کو فیل ہوتا ہے، بہت دل پہ جا کر یہ بات ان کو لگ جاتی ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ ماجرا جب دریافت کرتی نا، کہ ایسا ایسا میں نے دیکھا، آج میرے ساتھ اس طریقے کا معاملہ ہوا گھر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ بچیاں اس کے لیے آزمائش تھیں۔ اولاد کیا تھی؟ ماں کے لیے آزمائش تھی، اور وہ ماں اپنی اولادوں کی آزمائش پر کیا ہو گئی؟ پوری اتر گئی، اس کے لیے وہ جنت کا سبب بن گئے۔ کیا بن گئے؟ جنت کا سبب بنے۔ ہماری اولادیں بھی ہمارے لیے آزمائش ہے میری پیاری بہنوں، بہت سی آزمائشیں آئیں گی ہماری زندگیوں میں، ہمیں بہت سی چیزیں قربان بھی کرنی ہوگی اور بہت سی چیزوں پر صبر بھی کرنا ہوگا، لیکن اپنے بچوں کو غلط راہ پر جاتے ہوئے اگر ہم دیکھ رہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم روکنے کی طاقت نہیں رکھ پا رہے نا، تو سب سے بدنصیب ماں باپ اگر ہے تو وہ ہم ہیں، کہ غلط راستے پہ حرام کام کی طرف ہماری اولاد جا رہی ہے اور ہم روکنے کی طاقت نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ یہ تو پھر وہی حدیث کی پیشن گوئی ثابت ہو گئی نا، کہ مائیں اپنے حاکموں کو جنم دیں گی، کہ ان کی اولادیں ان کے اوپر حکومت کریں گی۔ ہم کیوں کریں گی پتہ ہے؟ وہ کیونکہ بچپن میں تربیت ہی نہیں کی ہے صحیح، بچپن میں جو چیز سکھانی تھی وہ سکھایا ہی نہیں، تو بڑے ہو کر تو وہ چیز کریں گے ہی نا، وہ جو دنیا سے سیکھیں گے۔ ہم نے تو موبائل پکڑا دیا، پھر بڑھاپے کی عمر میں ہم بچہ ڈھونڈ رہے ہیں، بچہ تو وہی چیز عمل میں لائے گا نا جو اس نے یہاں سے سیکھا۔ اگر ہم سے کچھ سیکھا ہوتا تو ہمارے لیے کام آتا، جہاں سے اس نے سیکھا ہے تو وہ وہی چیز اپلائی کرے گا وہاں سے۔ موبائل سے اس نے اگر اولڈ ایج ہاؤس سیکھا تو وہ اولڈ ایج میں اٹھا کر لے کے جا کے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر آئے گا۔ وہ دین، وہ جذبہ، وہ محبت، وہ پیار اس کے اندر ہم نے ڈالا ہی نہیں بچپن میں۔ بچپن میں ہمیں سب سے زیادہ ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اسپینڈ کرنا ہے۔ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ہمیں کسے دینا ہے؟ اپنے اولادوں کو دینا ہے، انہیں دین کی تعلیمات سکھانا ہے۔ ہمیں بچپن سے ہی انہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوریز، دوسرے پروفٹس کی جو سٹوریز ہیں، وہ ایزی وے میں ہمیں ان کے کانوں میں ڈالنا ہے، انہیں سمجھانا ہے، اور مورل آف دا سٹوریز انہیں ہمیں بتانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو کمپینینز تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی سٹوریز، ان کی ہمت، ان کی شجاعت کے بارے میں ہمیں بتانا ہے، کہ کتنی کم ایج میں صحابہ کرام کتنے بڑے بڑے کام کر لیا کرتے تھے۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے، اسی وقت کی بات ہے کہ ایک صحابی چھوٹے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، مدینہ کے پاس قریب میں ایک شہر تھا، ایک شہر نہیں، سوری، ایک چھوٹا سی
قصبہ تھا چھوٹا سا، وہاں پر ایک مسجد بنی. اب نیو مسجد بن گئی اور وہاں کے لوگ ڈھونڈ رہے کہ ہم کسے امام بنائیں، کسے امام بنائیں. تو تمام لوگوں نے جب دیکھا کہ امام کسے بنائے تو ایک 7 سال کے بچے کو انہوں نے منتخب کیا امام بنانے کے لیے. کسے؟ 7 ایئرس کا بچہ کیوں امام بنا رہے؟ یہ بات رکھے انہوں نے ہیڈ لائن پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امامت کون کرے گا؟ جس کے پاس قرآن کا سب سے زیادہ علم ہو، وہ شخص امامت کرے گا. تو قرآن کے علم میں سب سے زیادہ ان کی بستی میں انہیں کون نظر آیا؟ وہ 7 ایئرس کا بچہ نظر آیا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ چھوٹا ہے تو کیسے اس کو رکھے آگے، اس سے آگے رکھا انہوں نے امامت کے لیے، اسے چن لیا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 7 ایئرس کا بچہ امامت کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، دیٹ مینس اس کا آئی کیو لیول کتنا زیادہ ہے. ہم سوچتے کہ 7 سال کے بعد ہم تربیت کرنا شروع کریں گے. 7 سال کے پہلے تم یاد کرا کے تو دیکھو بچے کو کتنی بڑی بڑی چیزوں سے یاد ہو جاتی ہے. جو چیز 7 ایئرس کے پہلے اسے یاد ہو جائے گا نا، وہ بعد میں یاد کرانا مشکل ہے. یہ جوش، یہ ولولہ ہماری ماؤں کے اندر ہونا چاہیے. یہ پریکٹس ہمیں کرانی ہوگی اپنے بچوں کو، تب جا کے ہم اپنے بچوں کو آگے دیکھ پائیں گے دین کا دائی. ان سے پوچھا گیا نا صحابی سے، وہ جو 7 ایئرس کے تھے، کہ اتنا علم کیسے انہیں مل گیا. وہ کہتے تھے کہ جب میں نا وہی گلی میں کھڑا رہتا تھا جہاں سے لوگ جاتے تھے نا آپ وسلم کے پاس ملنے، سوال کرنے، اسی گلی پہ میں کھڑا رہتا تھا. اور جیسے وہ لوگ سوال کر کے ریٹرن آتے تھے تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ آج آپ نے کون سی آیت سیکھی، آج کیا سیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب وہ لوگ مجھے بتاتے تھے تو میں اسے یاد کر لیتا تھا. مطلب اتنا سپیڈ حفظ ان کا تھا کہ سنتے تھے اور پھر یاد کرتے تھے، پھر سنتے تھے پھر یاد کرتے تھے. اس طریقے سے انہوں نے اتنا سارا قرآن اپنے سینے میں جمع کر لیا تھا کہ وہاں کے لوگوں میں سب سے زیادہ جو چیزیں یاد تھی قرآن کے ریلیٹڈ وہ ان کو یاد تھی. اور 7 ایئرس کے اس بچے کو کیا مل گئی؟ اس مسجد کی امامت کا شرف حاصل ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے بچپن کو برباد نہیں کرنا ہے، اور اس کی ذمہ داری ہم ماؤں کو اپنے سر اٹھانی ہوگی. ہمیں یہ اپنے سر پر صافہ باندھنا ہوگا اس چیز کا کہ ہم اپنے بچوں کو اگر انہیں ہمارے وقت کی ضرورت ہے تو ہم اپنا وقت انہیں دیں. ہم دوسری چیزوں میں وقت صرف کرنے کے بجائے زیادہ وقت ہم کسے دیں؟ اپنی ان اولادوں کو دیں جو ہماری آنے والی نسلوں کو سیدھی راہ پر لانے کا سبب بن جائے، وہ اولادیں ہماری. اس کے بعد ایک اور میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ابا وفات پا گئے تھے. امی نے کیا کی؟ ان کی تربیت کی. کنہوں نے کی؟ امی نے. ماں نے تربیت، ایسی تربیت کی کہ لوگ کہتے تھے لوگ کہ یہ قوم کا سردار بنے گا، وہ کہتی تھی نہیں یہ تو پورے عرب کا سردار بنے گا، پورے عرب کا. وہ کہتی تھی اگر یہ قوم کا سردار بنتا ہے تو پھر مر جائے، کیا فائدہ صرف ایک قوم کا سردار بن کے. پورے عرب کا بادشاہ دیکھنا چاہتی تھی وہ اپنے بیٹے کو، اور وہ چیز ہوئی. اسما بنت ابو بکر کے بارے میں دیکھیے. اسما بنت ابو بکر، ان کے بیٹے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن زبیر. ایسی تربیت کی انہوں نے اپنے بیٹے کی، عبداللہ بن زبیر کی، کہ لوگ دیکھتے تھے نا تو کہتے تھے کہ یہ عبداللہ بن زبیر ابو بکر کی طرح بولتا ہے، اپنے نانا کی طرح بولتا ہے، اور اپنے ابو زبیر کی طرح لڑتا ہے جنگ میں. مطلب انہوں نے اتنی محنت کی اپنی اولادوں کے پیچھے کہ جو اماں اور ابا کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ بچوں کے اندر ٹرانسفر ہو گئیں. ہم وہ مائیں ہیں، ہم وہ باپ ہیں، ہم اپنے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ اپنے بچوں کے اندر لا ہی نہیں پا رہے ہیں. اگر ہمارے اندر جو کوالٹیز، اگر ہم عالمہ ہیں، اگر ہم داعیہ ہیں، یا ہمارے ہسبینڈ اگر مولانا ہیں، دین کے دائی ہیں، اور یہ کوالٹیز اگر ہم اپنے بچوں کے اندر نہیں لا پا رہے نا تو بہت بدنصیبی سمجھیے، بہت بری چیز اس کو سمجھیے کہ ایک نسل سے دوسری نسل میں وہ چیز اگر منتقل نہیں ہوئی تو وہیں ختم ہو جائے گی وہ نسل کے اندر سے نیکی. یہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کیجئے، یہ ماؤں کا کام ہے، یہ ہم ماؤں کا کام ہے میری پیاری بہنوں. یہ اولاد جو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنے گی نا قیامت کے دن، ثواب جاریہ کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں، گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. اگر یہ اولاد کو ہم نیک نہیں بنا پائے اور یہ گناہ کے راستے پہ چلی گئی نا، اگر ہم نے اپنی کوالٹیز جو ہمارے اندر ہے اللہ نے دی ہے، اگر ہمیں وہ کوالٹیز اگر ہم ان کے اندر نہیں لا پائے نا، نیک راہ پر اگر انہیں ہم نہیں لا پائے، وہ گناہ کی طرف اگر چلے گئے نا خدا نخواستہ، تو یہی ثواب جاریہ گناہ جاریہ میں کنورٹ ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک. پھر وہ جسم، ہماری باڈی اس عذاب کے لیے تیار ہے؟ کیا برداشت کر پائے گی وہ آخرت کا عذاب؟
دنیا کی آگ تو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہم، تھوڑا سی جھٹکا لگ جاتا ہے. یہ اسکن کیسے برداشت کرے گی بتائیے آخرت کی گرمی؟ وہ جہنم کی آگ جو کئی گنا زیادہ گرم ہوگی، جہاں پورا جسم ڈسٹروائے ہو جائے گا، پورا ڈیمیج ہو جائے گا آگ میں جانے کے بعد. پھر ریکریٹ کریں گے اللہ باڈی، پھر سے ڈالیں گے اسے آگ میں، وہ باڈی برداشت ہی نہیں کر پائے گی. پھر یہ 60 to 65 اور 70 to 80 ایئرس، مور دین 80 ایئرس، بس اتنی سی زندگی، اور پھر وہ آخرت کی دائمی زندگی ہم کس کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ کس کے لیے جی رہے ہیں؟ یہ 80 to 90 ایئرس کی لائف کے لیے جو یہی ختم ہونے والی ہے. ہم باقی رہنے والی ذات تو اللہ رب العالمین کی ہے نا. وہ زندگی دائمی زندگی، اس کے لیے اپنی زندگی کو تیار کرو میری ماؤں. اپنے بچوں کو ایسا بنا دو نا کہ اگر ہم مر بھی جائیں نا یہ 80 ایئرس کی زندگی میں جی کر، تو ہمارے بچے اتنا نیک کام کریں کہ مرنے کے بعد بھی ہمارا ثواب جاریہ کا جو ثواب کا جو ہمارا رجسٹر ہے وہ اوپن رہے، چالو رہے. پھر وہ ہمارے بچے بھی اگر مر جائیں تو ان کے بچوں کے اندر وہ نیک چیز جائے. ایسی تربیت اپنے بچوں کی کر کے جائیں کہ وہ نیکی، وہ ثواب کو حاصل کرنے کی جذبہ ان کے بچوں میں بھی جائے، اور پھر وہاں سے بھی ہمارے ثواب جاریہ کا جو رجسٹر ہے وہ کھلا ہوا رہے، ہمیں ملتا رہے ثواب. یہ عمل، یہ جوش اگر ہم کر کے چلے گئے نا اپنی زندگی میں، کچھ سال کی زندگی ہے، اس میں محنت کر لو، پھر آنے والی جو لائف ٹائم کی جو زندگی ہوگی نا، وہ سکون ہی سکون ہے، وہ پورا سکون ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی ماں بنائے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں بے پناہ کوشش کریں، بے پناہ. دیکھیے ماں کی دعاؤں میں نا اثر ہوتا ہے. ماں کیسے دعا کی انہوں نے، ان کی بینائی لوٹ آئی. کیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی امی 10 سال کی عمر میں انہیں اٹھا کر لے کے چلی جاتی ہے. کہاں لے کے جاتی ہیں؟ انس رضی اللہ عنہ کو لے کے کہاں جاتی ہے ان کی امی؟ ہاں، اللہ کے رسول وسلم کے پاس لے کے جا کے چھوڑ دیتی ہے، چھوٹے سے بچے کو کہتی ہیں کہ اسے آپ اپنے نگرانی میں، اپنے تربیت میں رکھ لیجئے. وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹی سی عمر سے دین کا علم سیکھنے لگے، آج ان کا کتنا بڑا کارنامہ ہمارے سامنے، جو حدیثوں کی زیادہ تعداد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتی ہے ہمیں. بڑے بڑے صحابیات میں ان کا ذکر ہوتا ہے. یہ ہوتی ہے میری پیاری بہنوں مائیں. دل پر پتھر رکھنا ہوگا ہمیں، دل پر پتھر باندھنا ہوگا، کہیں پر ہمیں صبر کا گھوٹ، صبر کا جام پینا ہوگا ہمیں، لیکن اپنی اولادوں کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں دین کا علم سکھانے میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے. جہاں سے ہمیں پتا ہے، جہاں سے ہم کوشش کر سکتے ہیں دین کا علم سکھا سکتے ہیں، وہاں تک ہمیں حتی الامکان پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم انہیں دین کا علم دیں، دین کا علم ان کے ذہنوں، دماغوں اور دلوں کے اندر پیوست کر دے بچپن ہی سے. ہم ہم خود ہی دین پر نہیں ہے تو کہاں سے ہمارے بچے دین پر ہوں گے؟ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم غلط کام کر رہے ہیں، ہم 24/7 ہمارا جب فری ٹائم ہوتا ہے ہم خود اسکرولنگ کر رہے ہیں فون کی. پھر وہ بچہ کیا سیکھے گا ہم سے؟ وہ اس کے ڈیوائس میں تو یہی انپٹ ہو رہا ہے نا کہ فری ٹائم ملتا ہے تو موبائل ہاتھ میں اٹھایا جاتا ہے اور اسکرولنگ کی جاتی ہے. دیٹس واٹ دا میننگ آف فری ٹائم. یہ سکھا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو. اگر ہمارے گھروں کے اندر نظام اور ڈسپلن نہیں ہوگا نا، بیفور 7 ایئرس، بچوں کے 7 سال ہونے سے پہلے ڈسپلن نہیں ہوگا اگر گھر کے اندر، تو آفٹر 7 ایئرس وہ بچے وہی چیز کریں گے جو ہم کرتے ہیں. اگر ہم لے رہے ہیں بچوں کے سامنے، اگر فون اٹھا رہے ہیں ہم، ڈیوائس ہمارے ہاتھ میں آ رہا ہے، تو بچوں کے ذہن میں یہ چیز ڈالو کہ اگر ابا فون لے رہے ہیں دیٹ مینس ان کی آفس سے ریلیٹڈ کوئی ورک ہے. اگر امی فون لے رہی ہے دیٹ مینس کچھ کام ان کو ریلیٹ ہے، دیٹس وائی وہ لے رہی ہیں فون ہاتھ میں. اس کی کوئی وجہ ہے، کوئی مقصد ہے، تب انہوں نے ہاتھ میں فون اٹھایا. یہ چیز انہیں انپٹ کرو ان کے مائنڈ میں، اور یہ چیز ان کے سامنے جھوٹ نہیں ہونی چاہیے، حقیقت ہونی چاہیے. جب یہ چیز ان کے ذہن میں جائے گی تو انہیں بھی سمجھ میں آئے گا کہ ہاں فون اس لیے لے رہے ہیں ابا کہ یہاں پر آفس کا ورک آ گیا، امی کو کوئی چیز، کوئی ضرورت، کوئی بات پیش آ گئی تو انہوں نے فون ہاتھ میں اٹھایا ہے. اس کے علاوہ فون نہیں لیا جاتا. یہ چیز اگر ہم انہیں سمجھا دیں، یہ چیز اگر ان کے ذہنوں میں ڈال دیں، پھر آفٹر 7 ایئرس وہ چیز ان کے ذہن میں آلریڈی فٹ ہے، انہیں پتا ہوگا. اگر ہم کوئی رول بنا لے گھر کے اندر کہ آفٹر 9 اور آفٹر 9.5 اور آفٹر 10 رات میں
ہمیں بستر پر آنا ہے، چاہے پھر وہ ابو ہو، چاہے وہ امی ہو، چاہے وہ دادی ہو، چاہے وہ دادا ہو، گھر کے جتنے افراد ہو یا چار دیواری کے اندر جو ہم لوگ رہ رہے ہیں، یہ رول اگر اپنے اندر اپلائی کر لیں تو پھر اگر ہم خود بیڈ پر آ جائیں گے تو بچہ بھی آٹومیٹک بیڈ پر آئے گا، کیونکہ کوئی بھی کھیل ہو، کوئی بھی گیم ہو، ہمیں سب کچھ چھوڑ کر کیا کرنا ہے؟ بیڈ پر آنا، کیونکہ یہ رول ہے گھر کا۔ رول اور ڈسپلن اگر بچوں کے اندر بچپن سے آ گیا تو پھر آگے چل کر دین کی تعلیم کا دینا بہت ایزی ہو جائے گا بچوں کے لیے، انہیں سکھانا بہت آسان ہو جائے گا ہمیں۔ لیکن یہ رول اور ڈسپلن کب آئے گا؟ بفور 7 ایئرس ہم انہیں مار کر ڈسپلن نہیں سکھا سکتے، چلا کر ڈسپلن نہیں سکھا سکتے، صرف دکھا سکتے ہیں، صرف آئیڈیل بن سکتے ہیں، صرف نمونہ بن سکتے ہیں ان کے سامنے۔ تو وہ چیز بنیے، جو چیز آپ بنانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، وہ پہلے خود بنیے۔ 7 ایئرس تک خود اپنے اوپر محنت کیجیے، آفٹر 7 ایئرس بچے خود آپ کو کر کے دکھائیں گے وہ چیز انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ باتیں بہت ہے، تربیت سے ریلیٹڈ بہت باتیں ہیں، اور میں نے بہت مجموعی طور پر آپ لوگوں کے سامنے ساری باتوں کو رکھنے کی کوشش کی ہوں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اتنے بڑے اعزاز سے اس ماں کو جب نوازا ہے کہ اس کے پیروں تلے جنت رکھ دی اللہ نے، تو سوچئے میری پیاری بہنوں کہ وہ ماں اگر تربیت پر اتر آئے تو پھر امام بخاری، امام مسلم اور امام احمد بن حنبل جیسے بڑے بڑے علماء ہمارے ہی نسلوں سے ہو کر نکلیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ماں کی گود وہ پہلا مدرسہ ہے جہاں سچ بولنا سکھایا جاتا ہے۔ ماں کی گود وہ پہلا مدرسہ ہے جہاں سچ بولنا سکھایا جاتا ہے، جہاں رب سے محبت کا پہلا حرف پڑھایا جاتا ہے۔ وہی ہے جو راتوں کو جاگ کر دعا کرتی ہے، اولاد کے لیے سجدوں میں رب کو پکارا کرتی ہے۔ ماں کی دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں، ٹھوکر کھائے ہوئے بھی منزل پا جاتے ہیں۔ وہ تربیت کرے اگر دین کی روشنی میں، تو گمراہی کے راستے خود ہی مٹ جاتے ہیں۔ ماں کے قدموں میں جنت کیوں نہ ہو بھلا؟ ماں کے قدموں میں جنت کیوں نہ ہو بھلا؟ اسی کی پرورش سے اولاد بنتی ہے نیکو والا۔ ماں کے دل میں جو خلوص ہے وہ کہیں اور نہیں، ماں کے جیسا کوئی رشتہ، کوئی بات نہیں۔ میری پیاری بہنوں، میری پیاری ماؤں، اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ ہماری جو ممتا ہے نا وہ ساری دین کو لے کر ہو۔ ساری ممتا جو ہماری بچوں کے ریلیٹ ہے نا، وہ ساری ممتا دین کو اولیت، دین کو فوقیت دیتے ہوئے ہو۔ یہ چیز اگر ہمارے اندر آ گئی نا تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگر اللہ نے ہمیں ایک اولاد سے بھی نوازا ہے نا، تو وہ ایک اولاد پوری نسل، پوری قوم کو بدلنے کا کام کرے گی آنے والی نسلوں میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جن ماؤں کو تو نے اولاد جیسی بڑی نعمت سے نوازا ہے، اے اللہ رب العالمین وہ ذات تو ہی تھی، ہمارے اندر تو وہ طاقت نہیں تھی، اے اللہ وہ ذات تو ہی تھی جس نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے اگر نواز دیا ہے، تو اے اللہ رب العالمین وہ ذات بھی تو ہی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی وہ طاقت، وہ قوت، وہ جوش، وہ ولولہ بخش دے کہ ہم اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کر سکے۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں وہ طاقت بخش دے اللہ رب العالمین کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے نیک راہ کی طرف لانے پر گامزن ہو جائیں۔ ہمیں وہ طاقت دے کہ اگر ہمارا بچہ کوئی غلط راہ کی طرف جا رہا ہے تو ہم اسے کتنی حکمت اور کتنی دانائی اور کتنی سمجھ اور کتنی بوجھ کے ساتھ ہم اسے اس چیز سے روک پائیں اور اسے سیدھے راہ پر لا پائیں۔ اے اللہ رب العالمین ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہماری آنے والی نسلوں کو تو اپنے دین کا گامزن، اپنے دین کا دائی بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہماری اولادوں کو تو چن لے اپنے دین کا دائی بنانے کے لیے۔ اے اللہ رب العالمین تو نے ہمیں تو اپنی راہ پر لے آیا ہے، اے اللہ رب العالمین تو نے ہمیں تو دین کا علم ہمارے دلوں میں تو اتار دیا ہے، ہمیں اس پر پہلے عمل کرنے کی توفیق بخش دے، پھر ہمارے ان عملوں کو دیکھ کر ہماری اولادوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے اللہ رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے بچوں کے دلوں میں پیوست کر دے اللہ رب العالمین۔ ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔